السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عمرے کا مختصر طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آفاقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ میقات سے گزرنے سے پہلے احرام باندھ لے۔ بغیر احرام کے اگر آفاقی نے میقات پار کر دیا تو اس پر ایک دم لازم آ جاتا ہے۔ آدمی جب عمرے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ پہلے خوب اچھی طریقے سے صاف طریقے سے پانی نہا لے۔ پانی نہانے کے بعد بدن پر خوشبو لگائے، ایک سفید چادر تہبند کی طرح باندھ لے پیٹ کے اوپر سے، اور ایک سفید چادر دونوں کندھوں پر سے اوڑھ لے۔ اس کو احرام کہتے ہیں، حالانکہ احرام در حقیقت ایک خاص قسم کی کیفیت کو کہتے ہیں جو حج یا عمرے کی نیت کرنے کے بعد جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو احرام کہتے ہیں، لیکن عرف عام میں ان چادروں کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے۔ سر پر چادر اوڑھ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اس طرح ادا کریں کہ پہلی رکعت میں ضم سورہ کے طور پر سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں ضم سورہ کے طور پر سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سر پر سے چادر ہٹا دے اور عمرے کی نیت اس طرح پڑھے: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اس کے فوری بعد تلبیہ پڑھے، عورت آہستہ اور مرد بلند آواز سے 3 مرتبہ کم از کم تلبیہ پڑھے: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جیسے ہی تلبیہ پڑھا احرام شروع ہو گیا۔ احرام کے حالت میں کئی جائز کام، ناجائز کئی حلال کام حرام ہو جاتے ہیں احرام کی حالت میں۔ مثلا میاں بیوی کے تعلقات اور مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یہ منع ہو جاتا ہے، عورت کو سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت ہے۔ سر پر کپڑا اوڑھنا یا سر پر کپڑا ڈالنا یہ مرد کے لیے منع ہے، ٹوپی وغیرہ پہننا عورت کے لیے جائز ہے۔ چہرے پر براہ راست کپڑا لٹکانا یہ مرد عورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ حالت احرام میں خوشبو لگانا یہ بھی ناجائز ہے۔ بال یا ناخن بدن سے جدا کرنا یہ بھی حالت احرام میں ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی طرح کی پابندیاں بھی آتی ہیں، مثلا مرد کے لیے ہاتھوں میں دستانے، پیروں میں موزے پہننا یا ایسا جوتا پہننا کہ جس سے پیر کا ٹخنا یا پیر کی پشت چھپے، یہ مرد کے لیے ناجائز ہے۔ عورت البتہ حالت احرام میں ہاتھوں میں دستانے، پیروں میں موزے پہن سکتی ہیں، یوں ہی ہر طرح کا جوتا وہ پہن سکتی ہیں۔ جیسے ہی عمرے کا احرام شروع ہوا اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کے قریب پہنچ کر پہلا طواف کا پہلا چکر شروع ہونے تک، طواف شروع کرنے کے وقت تک کثرت سے حالت احرام میں تلبیہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مرد بآواز بلند تلبیہ پڑھتے رہیں اور عورتیں آہستہ وقفے سے تلبیہ پڑھتے ہی رہیں۔ جب مکہ معظمہ پہنچیں تو پہلے اپنی خیامگاہ پر پہنچیں، اپنا سامان سلیقے سے رکھ دیں، سامان اپنے مقام پر پہنچا دیں۔ اگر تھکے ہوئے ہوں تو کچھ دیر آرام کر لیں، تازہ دم ہو جائیں، پانی وغیرہ نہا دھو کر یا وضو کر کے تازہ دم ہو کر کچھ کھا پی کر بیت اللہ شریف کی زیارت کا قصد کریں۔ جب مسجد حرام کے قریب پہنچیں تو مسجد کے باہر کھڑے رہیں اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے پڑھیں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک ومغفرتک، نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ پھر انتہائی ادب سے سر جھکائے ہوئے پہلا قدم اٹھا کر مسجد حرام میں رکھیں، پھر مسجد حرام کے اندر داخل ہو جائیں۔ کعبۃ اللہ شریف پر جیسے ہی پہلی نظر پڑے تکبیر اور تحلیل پڑھیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ پھر درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں، کیونکہ کعبۃ اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ چاہے تو اس طرح دعا کریں کہ اے اللہ، آج کے بعد سے میں جو بھی دعا مانگوں اس دعا کو تو قبول فرما،
اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد بقیہ جتنی بھی دعائیں وہ شخص مانگتا جائے گا انشاءاللہ تعالی قبول ہوتی رہیں گی۔ مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد مطاف میں آئے، کعبۃ اللہ شریف کے پاس جب قریب آئے تو رکن اسود کی طرف جائے، حجر اسود جہاں کعبۃ اللہ شریف کی طرف آویزہ ہے، حجر اسود کے بالکل مقابل کھڑا ہو، موقع ملے تو بوسہ لے حجر اسود کو، یا پھر دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کا اس طرح استلام کرے کہ دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف اٹھا کر بسم اللہ واللہ اکبر والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کو بوسہ دے کر طواف شروع کر دے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے البتہ طواف کی نیت اس طرح کرے، اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس طرح نیت کرنے کے بعد اغتباء کرے۔ اغتباء کا مطلب مرد اپنے احرام کی چادر سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں مونڈھے پر ڈال لے، اس طرح کہ سیدھا کندھا کھلا ہو جائے۔ یہ اغتباء کہتے ہیں اس عمل کو۔ جس طواف کے بعد سعی ہے، جیسا کہ عمرے میں جو طواف کیا جاتا ہے اس کے بعد سعی ہے، تو طواف شروع ہونے سے پہلے اغتباء کریں طواف کی نیت کے ساتھ ہی، اور اس کے بعد حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر استلام کریں، بسم اللہ واللہ اکبر والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیں۔ پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ شریف کو اپنی بائیں جانب لے کر داہنی طرف سے چلنا شروع کریں، اینٹی کلاک وائز چلیں کعبۃ اللہ شریف کو بائیں طرف لے کر۔ اور جس طواف کے بعد صحیح ہے اس کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے مردوں کے لیے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مونڈھے ہلاتے ہوئے، قدم جلدی جلدی ڈالتے ہوئے، جھپٹ کر اس طرح چلیں، دونوں شانے ہلاتے ہوئے جلدی جلدی قدم ڈال کر اس طرح چلیں جس طرح دنگل میں پہلوان چلتا ہے۔ یہ سنت ہے شروع کے 3 پھیروں میں اس طواف میں جس طواف کے بعد صحیح ہے۔ تو اس طرح شروع کے 3 پھیروں میں رمل کریں۔ اغتباء البتہ طواف کے 7 پھیروں میں اغتباء کیے رہیں، طواف کے بعد البتہ چادر نارمل طریقے سے اوڑھ لیں۔ رمل صرف شروع کے 3 پھیروں میں کرنا ہے، جبکہ اغتباء پورے 7 پھیروں میں کرنا ہے۔ ہر پھیرے کے شروع میں حجر اسود کا استلام کرتے جائیں اور آگے بڑھتے رہیں، اور جب رکن یمانی کے پاس آئیں، رکن یمانی سے مراد کعبۃ اللہ شریف کا وہ کونا کہ جو حجر اسود سے پہلے آتا ہے طواف کرتے وقت، اب ایک راؤنڈ مکمل ہونے والا ہے رکن اسود پر، تو اس سے پہلے جو کونا آتا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ موقع ملے تو اس کا استلام کرے، سنت ہے۔ اس کے استلام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر زیادہ ہجوم نہیں، موقع مل رہا ہے کعبۃ اللہ شریف پر ہاتھ لگانے کا، تو رکن یمانی پر ہاتھ رکھے اور پھر آگے بڑھ جائے۔ اگر موقع نہیں مل رہا ہے تو پھر اشارہ کر کے استلام نہیں کرنا ہے، یوں ہی آگے بڑھ جانا ہے۔ 7 چکر اس طرح مکمل کرے، اور رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان خاص طور پر یہ دعا پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ وہاں 70,000 فرشتے موجود رہتے ہیں جو ہر دعا مانگنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ جب طواف کے 7 پھیرے مکمل ہو جائیں تو ایک مرتبہ پھر استلام کریں، دونوں ہاتھ حجر اسود کو دکھا کر بسم اللہ واللہ اکبر والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیں۔ تو اس طرح 8 استلام ہوئے، ہر پھیرے کے شروع میں ایک استلام اور 7ویں پھیرے کے آخر میں ایک استلام، جملہ 8 استلام ہوئے۔ تو چادر کو دونوں کندھوں پر درست کر لیں۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس اگر جگہ ملے تو وہاں، اگر وہاں جگہ نہ ملے تو جہاں جگہ ملے وہاں 2 رکعت واجب الطواف نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں ضم سورہ کے طور پر سورۃ الکافرون، دوسری رکعت میں ضم سورہ کے طور پر سورۃ الاخلاص پڑھے۔ 2 رکعت نماز سے فارغ ہونے کے بعد ملتزم کے پاس آئے، یعنی حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان کا حصہ، وہاں آ کر اگر حالت احرام میں نہیں ہے، عمرہ کرنے والے تو عام طور پہ حالت احرام میں ہوتے ہیں، تو اگر کعبۃ اللہ شریف پر عطر وغیرہ لگا ہوا ہو تو چمٹنے سے احتراز ہی بہتر ہے حالت احرام میں اگر ہیں تو، ورنہ اگر عطر وغیرہ لگا ہوا نہیں ہے تو کعبۃ اللہ شریف کے اس حصے سے جس کو ملتزم کہتے ہیں، حجر اسود اور باب الکعبہ کے درمیان کا حصہ، اس سے چمٹ کر دعا مانگیں، یا اگر چمٹنے کا موقع نہ ملے تو ہجوم ہے، موقع نہیں مل سکتا ہے تو جتنا قریب وہاں سے ٹھہر سکیں ٹھہریں اور وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگیں۔ خوب دعا، کثرت سے دعا مانگیں، وہ دعا قبول ہونے کا مقام ہے۔ وہاں پر یہ دعا بھی پڑھیں، یا واجد یا ماجد لم تزل نعمتا انعمتها علی۔ اور پھر ملتزم کے پاس جب خوب دعا مانگ کر دعا سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب زمزم شریف پئیں، پیٹ بھر کر پئیں۔ زمزم پیتے وقت کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا
وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اس کے بعد پھر حجر اسود کے پاس آئیں، حجر اسود کے مقابل کھڑے ہوں، پھر جس طرح طریقہ بتایا گیا اس طرح حجر اسود کا استلام کریں، پھر اس کے بعد صفا کی طرف جائیں اور قبلہ رخ ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف پلٹ کر اچھی خاصی دیر دعا میں مشغول رہیں، اور دعا سے فارغ ہونے کے بعد کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اگر یہ آیت یاد ہے تو پڑھیں، اگر یاد نہیں ہے تو ایسے ہی سعی کی نیت کریں۔ نیت اس طرح کی جا سکتی ہے اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اس کے بعد صفا سے چلتے ہوئے مروہ کی طرف جائیں، اطمینان سے چلیں، آہستہ آہستہ اطمینان سے چلیں، لیکن دو ہری لائٹیں لگی ہوئی ہیں جو آپ کو وہاں پر نظر آ جائیں گی، ان کو میلہ نغبرین کہتے ہیں۔ میلہ نغبرین کے درمیان مرد حضرات دوڑتے ہوئے چلیں، دو لائٹوں کے درمیان وہ تھوڑا ہی حصہ ہے، عورتیں البتہ وہاں بھی نارمل رفتار سے چلیں۔ سعی کے دوران یہ دعا پڑھیں رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یا دوسری کوئی دعا پڑھیں یا ذکر کریں یا درود شریف پڑھیں۔ صفا سے مروہ کی طرف جب جائیں گے تو ایک پھیرا مکمل ہوگا، پھر مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے واپس تو دوسرا پھیرا ہو جائے گا، اس طرح پھر 7 پھیرے مکمل کریں جو مروہ پر مکمل ہوں گے۔ جب 7 پھیرے مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعا مانگیں۔ اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نفل نماز اس موقع پر پڑھنا یہ سنت ہے۔ اگر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے تو بہت ثواب ہے، نہیں پڑھے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پہ سماعت کیجئے کہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرتے وقت با طہارت با وضو ہونا شرط ہے، اس کے بغیر کعبۃ اللہ شریف کا طواف نہیں ہو سکتا۔ اگر کعبے کا طواف بے وضو کیا جائے تو دم لازم آتا ہے۔ یوں ہی کعبے کا طواف کرتے وقت مکمل طور پر ستر پوشی لازمی ہے، اگر بے ستر ہو اور اس حالت میں اگر طواف کرے تو دم لازم آتا ہے۔ طواف حتیم کے باہر سے کریں، طواف کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں یا دعا مانگیں یا درود شریف پڑھتے رہیں۔ بہرحال کعبے کے طواف کے وقت باوضو ہونا شرط ہے، جبکہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت باوضو ہونا شرط نہیں ہے، باوضو ہونا بہتر ہے۔ اگر وضو نہیں بھی ہے تو صفا مروہ کے درمیان سعی کر سکتے ہیں، اگر وضو ٹوٹ گیا ہے ویسے ہی اگر کر لیں تو ہو جاتی ہے۔ افضل یہ ہے کہ سعی کے دوران بھی باوضو رہیں تو اچھا ہے۔ سعی کے ختم پر مستحب یہ ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں اگر موقع ملے، اگر نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنے کا موقع ملے پڑھ لینا بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد حلق یا قصر کریں۔ حلق کا مطلب سر مڈا دینا، یہ مردوں کے لیے افضل ہے۔ قصر کا مطلب سر کے چوتھائی بالوں سے کم از کم 1 انگلی کے پور کے برابر بال کاٹنا، یا یوں سمجھیے آپ کے پورے سر سے انگلی کے 1 پور کے برابر بال کاٹ دینا یہ قصر ہے، اور سر مڈا دینا یہ حلق ہے۔ اور حلق افضل ہے مرد کے لیے قصر سے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حلق نہ کرے، سر نہ مڈائے، البتہ اپنی چوٹی کے آخر سے انگلی کے 1 پور کے برابر بال پکڑ کر کاٹ دے۔ جیسے ہی حلق یا قصر ہوا الحمدللہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ حج، عمرہ اور زیارت سے متعلق ہمارے تفصیلی ویڈیوز، تفصیلی لیکچرز کے ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، آپ ان لنکس پر کلک کر کے تفصیلی لیکچر سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم بیت اللہ شریف کی برکتوں سے تمام زائرین کعبہ کو مشرف فرمائے۔